السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ لوگوں کو حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کی کنیز کی کہانی سناؤں گی۔ مدینہ منورہ کی ایک خاموش گلی میں حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کا سادہ سا گھر تھا۔ گھر بڑا نہیں تھا مگر اس میں نوکر، ذکر اور سادگی بسی ہوئی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی، صادق اور بہت پیارے صحابی تھے۔ آپ کا اصل نام عبداللہ بن قیس الاشعری تھا۔ آپ قرآن کی قرأت بہت حسین آواز میں کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، ابو موسیٰ کو اللہ نے داؤد علیہ السلام کی مٹھاس جیسی آواز دی ہے۔ آپ یمن سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عراق، بصرہ اور کوفہ کا گورنر بنایا۔ آپ فقہ، قرأت اور عبادت میں مشہور رہتے۔ بہت سے صحابہ نے آپ سے قرآن اور دین سیکھا۔ آپ قاری بھی تھے، بہادر مجاہد تھے، خلیفہ عمر اور عثمان کے زمانے کے امیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجاور صحابی بھی تھے۔ آپ کی دعا اور عبادت کی اہمیت مشہور تھی۔ آپ کے گھر میں آپ کی ایک نیک خادمہ رہتی تھیں جس کا نام تاریخ میں محفوظ نہیں، مگر اس کا ذکر، اس کی روشنی، اس کی عبادت صدیوں سے دلوں کو چھو رہی ہے۔ رات کے آخری پہر جب لوگ گہری نیند میں ہوتے، وہ خادمہ چپکے سے اٹھتی، آہستہ سے دروازہ کھولتی اور چھت پر یا صحن کے ایک کونے میں بیٹھ کر آسمان کو دیکھتی اور کہتی، اے میرے رب، دنیا سو گئی پر میں کسی سے بات کرنے نہیں اٹھی، صرف تجھ سے ملنے آئی ہوں۔ پھر وہ سجدے میں گر جاتی۔ دن بھر وہ گھر کے کام کرتی، کپڑے دھونا، پانی بھرنا، کھانا پکانا، بازار سے سودا لانا۔ مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ سب کام ہونے کے باوجود وہ زیادہ تر روزے سے ہوتی۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا، بیٹی، تو روز روز روزہ رکھتی ہے، تجھے بھوک نہیں لگتی، کمزوری نہیں ہوتی؟ وہ مسکرا کر بولی، امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے ساتھی، بھوک تو محسوس ہوتی ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے اللہ کے لیے کی گئی تھوڑی سی بھوک قیامت کی بھوک سے بہتر ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اس جواب پر سر جھکا لیا۔ وہ جانتے تھے کہ جس دل میں ایمان کا یہ نور ہو وہ عام بندی نہیں بلکہ اللہ کی ولی ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ مدینہ میں مشہور ہو گیا کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے گھر کی وہ خادمہ دعا کرتی ہے تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ کوئی بچہ بیمار ہوتا، لوگ چپکے سے اس خادمہ کے پاس آتے، وہ بس ہاتھ اٹھاتی اور کہتی، یا اللہ، تو شفا دے دے، تو ہی تو شافی ہے۔ اور لوگ گواہ تھے کہ اس کی دعا کے بعد شفا ضرور ملتی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ خود فرماتے تھے، میں نے اللہ کے کچھ خاص بندے دیکھے ہیں اور یہ خادمہ ان میں سے ایک ہے۔ لیکن وہ لڑکی بہت حیا والی تھی۔ جب بھی کسی نے اس سے کہا، تمہاری دعا میں تاثیر ہے، وہ کانپ جاتی اور کہتی، نہیں، میری نہیں، میرے رب کی کرم نوازی ہے، میں تو خاک ہوں، وہ چاہے تو قبول کرے، نہ چاہے تو رد کر دے۔ ایک دن وہ خادمہ خود بیمار پڑ گئی۔ بخار تیز تھا، آنکھیں بند تھیں، سانس بھاری تھی۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے قریب بیٹھ کر کہا، بیٹی، دوسروں کے لیے تو دعا کرتی تھی، آج اپنے لیے بھی دعا کر لو۔ وہ خادمہ آہستہ سے رونے لگی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، اے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ، میں عمر بھر اللہ سے حیا کرتی رہی، میں نے کبھی اپنے لیے دعا نہیں کی، مجھے شرم آتی ہے، میں اس کے در پر صرف اپنی تکلیف لے کر جاؤں؟ وہ جانتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، اسی پر چھوڑ دیا ہے۔ یہ سن کر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
کچھ دن بعد وہ خادمہ اللہ کے حضور چلی گئی۔ جب اس کا جنازہ اٹھا تو حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے لوگوں سے کہا، تم لوگ سمجھتے ہو کہ ایک باندی مر گئی، لیکن نہیں، آج مدینہ نے اپنی ایک ولی کھو دی، ایک ایسی باندی جس کا دل زمین پر ہوتا ہی نہیں تھا، وہ ہمیشہ آسمان سے جڑا رہتا تھا۔ لوگ اس کے تقوی، حیا، عبادت اور دعا کو آج تک بیان کرتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں اصل قیمت نسب، خاندان یا مقام کی نہیں، اصل قیمت اخلاص، سچائی، عبادت اور حیا کی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ اپنے خاص بندے گمنام رکھتا ہے، مگر ان کی عبادت زمین و آسمان میں پہنچائی جاتی ہے۔ دعا کرنے والے کے ہاتھ کی قدر اللہ سب سے زیادہ کرتا ہے، چاہے وہ ایک خادمہ ہی کیوں نہ ہو۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص فضل اور رحمت نازل فرمائے، آمین۔